اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قاضی ثناء اللہ قامی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیات کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں عبادت کا معنی غایت تعظیم اور اس کا مستحق وہی ہوگا جو غایت تعظیم اور انعام والا ہے۔ والدین چونکہ وجود کا سبب ظاہری ہیں، اس لیے سبب حقیقی کے عبادت کے بعد سبب ظاہری کی تعظیم کا حکم فرمایا، یعنی ماں باپ سے حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ آگے رب تعالیٰ نے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، فرمایا ایسا کلمہ نہ کہو جو ہلکی سی بھی کراہت پر دلالت کرتا ہو، اکتایت پر دلالت کرتا ہو۔ اس ارشاد باری تعالیٰ سے تمام ابویت بدرجہ پورا حرام ہو۔ فرمایا اف ولا تنهرهما سے مراد یہ ہے کہ ماں باپ کو اف تک بھی نہ۔ آگے فرمایا ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، یعنی اگر طبیعت کے خلاف کبھی بات کہہ دیں جو ہمیں پسند نہ ہو تو فرمایا اس پر انہیں جھڑکو مت، انتہائی نرم اور میٹھے لہجے میں بات کرو۔ دیکھیں تقریباً 15 جگہیں ایسی ہیں جہاں رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ مختلف جگہوں پر مختلف جگہ سے پیغام دیا، لیکن اپنی عبادت کے بعد ان 15 جگہوں پر اپنی عبادت کے بعد فرمایا کہ ماں باپ سے حسن سلوک کرو۔ اور پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا والدین کے سامنے ایسے بات کرو جیسے ایک مجرم ایک خرد بادشاہ کے سامنے اپنی حاجت کی بات کرو۔ اور جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں فرمایا ان سے نفرت نہ کرو، فرمایا اگر ان کا پیشاب کرنا پڑ جائے تو ان تک نہ کرو، یعنی ذرا سی ناگواری بھی ظاہر نہ کرو۔ جس طرح وہ میرے بچپن میں تجھ سے نفرت نہیں کرتے تھے، تجھ پر بھی لازم ہے کہ تو بھی ماں باپ سے نفرت کر۔ اب آگے چلے، رب تعالیٰ نے سورۃ لقمان کے اندر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، فرمایا اور ہم نے آدمی کو اس کے باپ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، فرمایا اس کی ماں نے اس کے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری بڑھتی رہی، اس کا دودھ فرمایا چھڑانا 2 برس میں یہ ان کا حق مانا اور اپنے ماں باپ کا آخری ہونے تک آنا۔ اس آیات مبارکہ کے اندر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا اور ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا انہوں نے تمہاری پرورش کی، خصوصاً ماں کی مشقتوں کا ذکر فرمایا جو وہ اولاد کے لیے برداشت کرتی ہے۔ خصوصاً مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس آیات کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرو کیونکہ ہمارا رب خدا ہے، اور ماں باپ کا شکر ادا کرو کیونکہ وہ ہمارے مربی یعنی پرورش کرنے والے ہیں۔ علامہ حضرت سفیان ثوری اور دیگر علماء کرام آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پنجگانہ نماز پڑھو، ماں باپ کا شکر گزاری کے لیے، اور نمازوں میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، رب اغفر لی ولوالدی۔ یعنی اگر ہم احادیث مبارکہ سے لے کر قرآن شریف سے لے کر کتاب اللہ کو دیکھیں، سنت رسول کو دیکھیں، اجماع کو دیکھیں، قیاس کو دیکھیں، تو تمام کا یہ بات اس پر ہے کہ خدا کے بعد جو عظیم ذات ہے وہ ماں باپ۔ کتاب اللہ اگر ہم پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو جگہ جگہ ارشاد باری تعالیٰ ملتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رب تعالیٰ نے
انسان کو یہی حکم دیا کہ میری اطاعت کے بعد ماں باپ کی اطاعت اپنے اوپر لازمی کرو، اور ماں باپ کا احسان کو جھٹلانا نہیں ہے، بلکہ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر فرمایا کہ اس تک نہیں کہنا۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری محبت اور میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ تو آقا کریم نے فرمایا فرمایا تیری ماں۔ اس صحابی نے دوبارہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری محبت اور میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں۔ پھر صحابی رسول نے تیسری دفعہ پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری محبت اور خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں۔ تین دفعہ فرمانے کے بعد جب چوتھی دفعہ صحابی نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری محبت اور میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا ابوکا، تیرا باپ۔ یعنی اس سے پتہ لگا کہ محبت تو دونوں کے لیے ہونی چاہیے، لیکن ماں کا جو احسان ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں نا، ماں باپ کتنی اولاد کے لیے محبت اور کتنی محنت مشقت کرتا ہے۔ آج کے دور کے اندر شاید آپ اس معاشرے کے اندر اپنی پوری آنکھوں میں دیکھ رہے ہوں گے کہ 10 بیٹے ہیں 2 ماں باپ، تو مان جائیں اس ماں باپ کے 2 ہیں 10 کے پاس کے بعد۔ آج کل وہ زمانہ ہے کہ 10 بیٹے ہیں 2 ماں باپ نہیں پڑھتے۔ حضور نے فرمایا قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے، فرمایا باندیاں اپنے آقا کو جنیں گی، باندیاں اپنے آقاؤں کی جنیں گی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا، ہوگی بھی میری امت، فرمایا لوگ ماں باپ کو نکرانی سمجھیں گے اور خود سردار بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ آج کس گھر میں نہیں ہو؟ اور پھر حدیث مبارکہ ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں فرماتی ہے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا شوہر کا۔ میں نے عرض کیا کہ مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا کان امہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں۔ اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ ماں باپ کا حق تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر بشارت کی۔ کیا بشارت تھی؟ کہ ایک اعرابی آیا، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنگ کے اندر شرکت کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور نے عرض کیا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ زندہ ہے۔ فرمایا تو پھر ایک کام کرو، ماں کی خدمت میں لگے رہو۔ فرمایا رب تعالیٰ جب تم ماں کی خدمت میں لگے رہو گے جہاد کا ثواب عطا فرما دے۔ اس سے پتہ لگا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دین کا کام کرنا ہے، میاں دین کا کام بھی ہوتا رہے گا لیکن ماں باپ کی خدمت پہلے ہے، جہاد بھی ہوتا رہے گا ماں باپ کی خدمت پہلے ہے، ہر کچھ ہوتا رہے گا ماں باپ کی خدمت پہلے ہے، دین سب کچھ آ جائے گا لیکن ماں کی خدمت پہلے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بايزيد بستانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ نہیں کرتا، وقت کے ولی ہے، تھے کون؟ ایک عام شخص تھے۔ اویس کرنی کون تھے؟ ایک عام شخص تھے، صحابی بھی نہیں تھے، کون تھے؟ تابعی تھے۔ حضور کو دیکھ لیتے تو صحابی ہوتے۔ اللہ اکبر۔ مقام مرتبہ کیسے ملا؟ اللہ اکبر۔ حضرت
बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, माँ ने कहा बेटा पानी पिलाओ। रात का इंतहाई पे घर के अंदर उठे, घर में क्या देखते हैं कि मुश्किला खाली है। पानी भरने के लिए दरिया के किनारे जाना पड़ा, पानी भर कर आए, क्या देखते हैं कि माँ भी सो चुकी। दिल में ख्याल आया बायजीद माँ ने पानी तो मंगवाया था, माँ सो चुकी है, लेकिन अगर मैंने माँ को जगाया तो माँ की नींद खराब होगी, माँ नाराज हुई खुदा नाराज हो जाएगा। आपने माँ को जगाया नहीं, सारी रात माँ के सिरहाने अदब के साथ गिलास लिए हुए पानी पर खड़े रहे। माँ की जब तहज्जुद के वक्त आंख खुली, माँ ने कहा बेटा कब से खड़े हो? कहा अम्मी जान आपने पानी मांगा था। बायजीद जब से खड़ा है, अल्लाह अकबर, माँ ने गले से लगाया, फरमाया जा अल्लाह तुझे नेकों में से एक बना। आज दुनिया उस बायजीद को बुस्तामी के नाम से जानती है, वो वलियों का सरदार सिर्फ माँ की बदौलत। एक दफा आपने कहा था माँ अपने हक मुझे माफ कर दे, मैं रब को राजी कर लूं। अल्लाह अकबर, माँ ने अपने हक माफ कर दिए। जा बेटा मैं अपने हक माफ करती हूँ, जा रब को राजी कर। कभी जंगलों के अंदर, कभी शहरों के अंदर गुजरते रहे। एक दिन माँ से मिलने आए, क्या देखते हैं कि तहज्जुद का वक्त है, माँ उठी वुजू बनाने के बाद दुआ करती है कि बारी ताला मेरे बायजीद से तू राजी हो जा। जब दरवाजा बजाया, दरवाजा बजाने के बाद कहते हैं माँ मैं तो राजी रब को जंगलों में कर रहा था, माँ मैं तो रब को राजी नमाज़ें पढ़ कर के कर रहा था, पता तो अब लगा है कि रब राजी भी माँ की दुआओं से होता। तो इससे पता लगा कि माँ बाप को राजी करना है तो दूसरे तीनों मुर्शिदों के भागने के बाद तेरे असल मुर्शिद के बाद तवीज़ात लेने के बाद ये जो आज हम परेशान हैं, जो आज हम कहते हैं कि कारोबार करने जाते हैं कारोबार नहीं लगता, जो आज हम कहते हैं पहले तो बड़ी तरक्की थी, पहले तो तरक्कियों के बहुत बड़े राज थे, अब पता नहीं क्या हुआ, किसकी नजर लग गई, अब तो तरक्कियां ही चली गई हैं, अब तो हम जमाने के सामने हाथ फैलाने पे मजबूर हो गए। मियाँ सबसे पहले सोचो तो सही, कहाँ माँ बाप नाराज तो नहीं है? अल्लाह अकबर। फरमाया जब माँ बाप औलाद से बात करने से कतराए डरे तो फरमाया उस वक्त समझ लेना कि रब मुझसे नाराज, समझ लेना कि अब मेरे कारोबार का बेड़ा गर्क हुआ। जब माँ बाप शर्माए कि मैंने औलाद से बात की तो मेरा बेटा घर छोड़ देगा, माँ ने समझा अगर बेटे को ये बात समझाई तो बेटा मुझे डांटेगा, तो समझ लो अब आपकी मुसीबत का वक्त शुरू हो चुका। माँ बाप का कितना हक है आप जानते हैं। मिशकात शरीफ की हदीस मुबारक का मफहूम है, मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे हुनैन की वापसी पर एक जगह पर तशरीफ फरमा थे। हजरत हलीमा सादिया आप आई, हुजूर की रसाई माँ है। एक होता है कि माँ, एक होता है रसाई जिनसे दूध पिया। जब हजरत अम्मा हलीमा आई, हुजूर ने जो कमली वाली चादर पहनी हुई थी बिछा दी, बिछाने के बाद साथ अदब से बैठ गए। सहाबा इकराम देख रहे हैं कि माँ का इतना अदब है। सहाबा ने किसी ने कहा कि ये कौन है? फरमाया ये वो है कदीम खातून जिनका दूध आका ने पिया है। फरमाया ये तो एक रसाई माँ है, इनका इतना अदब है, जो बाकी माँ होगी तो हुजूर उनसे कितनी मोहब्बत करते। और एक हदीस मुबारक का मफहूम है, फरमाया मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होगा, मेरी माँ मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुकारती, मैं नमाज छोड़ देता माँ की खिदमत करता। और आज दौर ये है कि हम एक कमरे में सोए हों तो माँ पुकार पुकार के थक जाती है, बेटा समझता है कि अभी नींद पूरी नहीं हुई, अभी जवाब देने का वक्त नहीं आया, माँ फिर खामोश हो जाती है, कहती है कोई मसला नहीं, बेटे की नींद पूरी नहीं हुई,
لیکن یہاں کملی والے کیا فرما رہے ہیں کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوگا اور ماں کے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نماز کو چھوڑ کر ماں کی تعظیم کے لیے لگ جاؤں. آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ماں باپ کی قدر نہیں ہے. آج ہم نے اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دی. حضور نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. فرمایا یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کس طرح ہے، دوزخ کس طرح ہے؟ حضور نے فرمایا جنت اس طرح ہے. فرمایا ثم لم يدخل الجنہ، فرمایا جنت اس طرح ہے جو ان کی تعظیم نہ کر سکا وہ جنت میں داخل نہ ہو. فرمایا ماں باپ یہ دونوں تمہارے لیے جنت ہے. فرمایا اگر ان کی تعظیم کرو گے، ان کا ادب کرو گے تو رب تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. فرمایا ماں باپ کی تعظیم نہیں کرو گے، فرمایا دنیا میں ان کی بےزتی کرو گے، فرمایا تو تمہارے لیے یہی جنت دوزخ بن جائے گی. اب ذرا دیکھیں کہ دنیا کے اندر ہم نمازی تو ہیں، عبادت گزار تو ہیں، لیکن ذرا سوچیں تو صحیح سب کچھ کرنے کے بعد ہمارا حال کیا ہے. اللہ اکبر، ہم سب کچھ تو کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جائے. اتنی دور تک جنت کی خوشبو کئی جا نہیں ہوگی. فرمایا ہر شخص کو نصیب ہوگی. فرمایا اس شخص کو نصیب نہیں ہوگی جو شراب کا عادی ہوگا اور ماں باپ کا نافرمان. اب ذرا دیکھیں یہ تو جنت کی بات ہے، یہ تو فروغ حشر کی بات ہے. فرمایا جب شب برات آئے، شب قدر آئے، یہ کتنی مقدس راتیں ہیں. فرمایا رب تعالیٰ کی رحمت ندا دے رہی ہوتی ہے کہ بخشش مانگنے والوں آج مانگو تمہیں بخش دیا جائے گا. اپنے لیے کوئی سبب مانگنے والوں مانگو آج تمہیں عطا کر دیا جائے گا. فرمایا اس مبارک دن بھی فرمایا سب کو عطا کیا جاتا ہے. فرمایا جو شراب کا عادی ہو، جو والدین کا نافرمان ہو، فرمایا اس کو کچھ بھی نہیں عطا کیا جاتا. ذرا سوچو کسی نے کیا خوب کہا کہ ایک بار کہا تھا میں نے ماں سے تابش، ایک بار کہا تھا میں نے ماں سے تابش کہ راتوں کو ڈر لگتا ہے ابھی تک میری ماں سوئی نہیں. ایک بار کہا تھا. ماں اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے. اللہ اکبر. ایک صحابی رسول ہیں، حضور کی بارگاہ کے اندر صحابہ کرام آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے، کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا. حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ جاؤ ان کے گھر جاؤ، ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی زندہ ہو تو بلا کر لے کر آؤ. اللہ اکبر. صحابہ کرام گئے، بلا کر ماں کو لے کر آئے. حضور نے فرمایا کیا وجہ کہ آپ کا بیٹا کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن زبان پر جاری نہیں ہو رہا. کہنے لگی وہ بوڑھی ماں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑی ناراض ہوں. فرمایا اس کو معاف کر دو، آپ کا بیٹا ہے. کہا نہیں یا رسول اللہ میں اس سے بڑی ناراض ہوں. کہا کیوں ناراض ہو؟ کہا یا رسول اللہ بڑی محبت سے پالا تھا بیٹے کو، ایک ہی میرا سرمایہ دار تھا. میں نے کہا بڑا ہو کر میرا دنیا کا اور آخرت کا یہی ذخیرہ بنے گا، لیکن یا رسول اللہ یہ بڑا ہونے کے بعد مجھے اس نے گالیاں بکی ہے، مجھے مارا ہے، مجھے پیٹا ہے. یا رسول اللہ میرے کہنے پہ کبھی آیا نہیں، جو بات کہتی ہوں رد سمجھ لیتا ہے، بیوی کے کہنے پر مجھے گھر سے نکال دیتا ہے. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ماں بڑی ناراض ہے. صحابہ اکرام ایک کام کرو، فرمایا لکڑیاں جمع کرو. لکڑیاں جمع ہو گئی. ماں کہنے لگی یا رسول اللہ اتنی لکڑیاں جمع ہو گئی کیا
کرو گے؟ فرمایا اس آپ کے بیٹے کو اسے جلدی آگ میں جلایا جائے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو میری اولاد، یا رسول اللہ میں اسے جلتا کیسے دیکھوں گی؟ حضور نے فرمایا اے بوڑھی ماں، تو ابھی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی، بروز قیامت تو کیسے دیکھ سکتی؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جاؤ، میں نے معاف کر دیا۔ جب ماں کے مبارک لب ہلے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھتے دیکھا تو اسے پتا لگا کہ ماں کی رضا کے اندر رب کی رضا ہے، ماں باپ کی رضا کے اندر ماں باپ کی ناراض ہے۔ آج اولاد سمجھتی ہے کہ ہم 14ویں صدی کے اندر بڑے ہی سمجھدار ہیں، ماں باپ کو کیا پتا یہ زمانہ بڑا تیزی سے گزر رہا ہے۔ ارے تم نے ابھی دیکھا ہی کیا؟ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سارا مال میرا باپ لے گیا، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ حضور نے فرمایا بلا اپنے بیٹے کو۔ بیٹا جب حضور کی بارگاہ کے اندر آیا، باپ بھی آیا، حضور نے فرمایا بتا تیرا کیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ سارا دن مزدوری کرتا ہوں، باپ میری اس مزدوری میں سے ہر رقم لے لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، تو بھی باپ کا ہے، تیری ساری دولت تیرے باپ کی، تیرا کیا؟ آج جو کہتے ہیں کہ ہماری دولت ماں باپ پہ لگ گئی ہے، ارے جو کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ اگر تمہیں کچھ چاہیے، تمہیں دولت چاہیے، تمہیں آخرت چاہیے، تمہیں دنیا میں عزت چاہیے تو ماں باپ کی عزت کرو۔ تمہیں اگر کچھ بننا ہے، روزی میں برکت چاہیے تو ماں باپ کو راضی رکھو۔ جس دن ماں باپ کو ناراض کر دیا، فرمایا رب تعالیٰ فرماتا ہے میں مرنے سے پہلے اسے دنیا میں بھی دکھلا دیتا ہوں۔ کس طرح دکھلا دیتا ہوں؟ فرمایا آزمائشوں میں ڈال دیتا ہوں۔ کس طرح دکھلاتا ہوں؟ فرمایا روزی میں تنگی کر دیتا ہوں۔ کس طرح دکھاتا ہوں؟ فرمایا اولاد کے سبب، کبھی اس کے ثمرات کی وجہ سے، کبھی اس کے کھانے پینے کی وجہ سے، فرمایا وہ دنیا میں دیکھ دیتا ہے آج میں کتنی تنگی۔ یاد رکھیے گا ہر چیز دنیا میں مل جائے گی، ماں باپ نہیں ملے گی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، شاعر بڑا خوب اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کھجورا انہیں دے پت سامے جنہ کیا شامہ ہمیشہ سلامت۔ فرمایا دنیا کے ہر شاعر مل ویسی نہ دل سے تباہی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور شاعر کہتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ماما ٹھنڈیاں چھاواں ہر شے بازاروں مل ویسی نہیں ملتیاں تمام۔ اور اسی طریقے سے شاعر ہو یا علماء کرام ہو، محدثین ہو، جس نے ماں باپ کے مقام کو سمجھا ہے وہ اپنے انداز میں ماں باپ کے مقام کو بیان کر کے گیا ہے، دنیا والے کو سمجھا کر گیا ہے، اور یہی سمجھا کے گیا کہ ماں باپ کے دامن سے تھام کر رکھنا۔ فرمایا جس دن ان سے دامن کو ہٹا دو گے دنیا میں برباد ہو جاؤ۔ رب تعالیٰ کی بات میں دعا ہے، ہم نے جو کچھ سنا رب تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔